بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ دیکھو اگر تمہارے معاشرے میں کبھی کبھار دو مسلمان لڑ جائیں تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح کرا دیا کرو ان کی۔ کیوں؟ انسانی فطرت کے نا سے کبھی کبھار کوئی لڑائی آ ہی جائے گی، اب اس میں تمہارا کردار کیا ہونا ہے؟ صلح صفائی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ تمہارا کردار جلتی پہ تیل کا کام نہیں ہے، لیکن ہمیں پورا وچ کرتے دو جنے لڑے تو انہیں خوش خوش آہا لگایا جی، ابھی ذرا جا کو بولتے دیکھو انہیں دو تماچے مارنا، اسے ایسی دشمنی کرا کو چھوڑتا قیامت تک نہیں ملتا انہیں پھر۔ جبکہ رب نے ہمیں جو فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ اگر غلط فہمی ہو جائے یا لڑائی ہو جائے تو تمہاری ضرورت یہ ہے کہ تم اصلاح کر دیا کرو، حتیٰ کہ اصلاح کے لیول کا یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے یہ اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا ہے تو بھی لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، اس وقت جھوٹ بھی حلال ہو جاتا تمہارے واسطے۔ حالانکہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے شریعت کی نگاہ، لیکن دو انسان مل جاتے ہیں ایک جھوٹ بولنے سے تو جھوٹ بھی بول دیا جائے، مثلا انہیں اس کے غصے میں انہیں اس کے غصے میں، آپ جا کے جھوٹ موٹ بول سکتے ہیں بھائی تمہیں خواہ مخواہ اس سے غصے میں ہے بھائی، انہیں پیچھے سب تمہاری کتنی تعریف کرتا معلوم، اسے کیجیے ہو جی اچھی تعریف کرتا انہیں، مل جاؤ اس سے، انہیں تعریف نہیں کرتا انہیں، لیکن یہ بول کے ملا سکتے تھے کیونکہ ملانے کے واسطے بولے۔ ہمیں کیا کرتے الٹا کٹانے کے واسطے بولے، کیا جی تمہیں دوست دوست دوست، انہیں پیچھے کیا گانا دیتا معلوم تم نہ ہو کہ جی اسی کو نہ دیتا کہ اس کے اوپر آن دے جی، اسے چھوڑتا نہیں میں کیسا رکھ تو دیکھ دعویٰ خواہ مخواہ کیا ہے پرابلم کریٹ کر، چھوٹی بات زدم سدہ انہیں ایسا بولا کہ میں دیکھو کیا کرتا ہوں تو کچھ کم کر کو دکھا دو، ارے بھائی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں بھائی، چھوڑ کے دے دو، نہ کریں تو نہ کریں۔ ابھی میں آیا تھا کہ کیمرے کے سلسلے میں کہے کہ بعض لوگ اعتراض، میں نے کہا کہ چھوڑ دو بھائی، اٹھا دو کیمرہ، ایک ویڈیو نہیں ریکارڈنگ ہوگی تو 1000 ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن اطمینان ہے دل کے اندر، خوشی ہے، یہی بہت چیز ہے۔ میرے بھائیوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، پتہ نہیں پھر بھائی بدل گئے وہ کون، پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، پھر میری اجازت بھی دے دی، اب ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے، خواہ مخواہ میں بولتا کون جی بولے سو وہ میں رکھوں گا جی کیمرہ، نہ میں بیان کرتا نہ انہوں رہتے، دونوں مل کو چل جاتے باہر، چھوڑ کے دے دیا کر، معافی تلافی کر دیا کر، چھوٹ دے دیا کر، مسئلہ ختم، کیا ہو جاتا ہے؟ ایک مرتبہ تھوڑا سا ذلیل ہو گئے، تھوڑا سا گر گئے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی صلح صفائی میں آگے بڑھ جانا چاہیے، ہمیں لڑائی نہیں چاہیے کسی حالت میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سلام نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چہرہ پھیر لیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول تو معاشرے کی جڑنے کے لیے اس حد تک گئے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھا دی، حالانکہ معلوم تھا پکا منافق ہے، پھر بھی ان کے بیٹے آگے کہے کہ اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھا دی، تو اللہ کے رسول نے پڑھا دیا۔ حضرت عمر آگے آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ نے ابھی تک مجھے منع نہیں کیا، میں اللہ کا رسول ہوں، جب تک وہ منع نہیں کرتا تب تک مجھے اجازت ہے تو میں پڑھا دوں گا، پڑھا دیے۔ بعد میں اللہ نے آیت اتاری کہ آپ کو پڑھانا نہیں چاہیے تھا، کیوں پڑھائی آپ نے؟ ہاں ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک مل جاتے تھے، اس حد تک ایک دوسرے کو چھوڑ کے دیتے تھے، کبھی اللہ کے رسول نے کسی کو گالی نہیں دی، ذاتی اعتبار سے یاد رکھو، ولا نعانا ولا فحاشا۔ صحابہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی کسی پہ لعنت نہیں تھی، کبھی کسی سے فحش گوئی سے استعمال نہیں کیا لفظ، کوئی بھی مرحلہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 1-2 سال نہیں، 10 سال خادم رہا، خادم نوکر، لیکن پورے 10 سالوں میں نے نبی سے کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی کام کو لے کے اللہ کے رسول نے یہ پوچھا ہو کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا اور یہ تم نے کیوں کیا، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں پوچھا مجھ سے۔ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، پورے 10 سال میں اللہ کے رسول نے حضرت انس سے اتنا تک نہیں پوچھا کہ فلاں کام کیوں نہیں جی کیا، میں نے کہا تھا نا، اتنا تک بھی نہیں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تربیت تھی، یہ معاشرہ تھا، یہ معافی تلافیاں ہوتی تھی۔ ہاں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر دونوں میں کچھ انبن ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے منہ سے کیا ہے سخت جملہ نکل گیا، لیکن فوری طور پر حضرت ابوبکر صدیق کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی، تو حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا سخت جملہ کہہ دیا، مجھے معاف کر دو، لیکن حضرت عمر کو اس کا بڑا دلی طور پر رنج پہنچا تھا، بڑا غم تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، یعنی معاف کر دیا نہیں کہا۔ تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر گئے ایک شکایت کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے ان کو احساس ہوا حضرت عمر کو کہ میں ابو بکر کو معاف نہیں کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے،
وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو بکر صدیق کے گھر گئے تو وہاں نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ضرور اللہ کے رسول کے پاس گئیں گے، وہ بھی چلنے لگے۔ یہاں تک کہ جب دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت عمر وہاں پہلے پہنچ چکے تھے، اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آج ابو بکر مجھ پہ غصہ ہوئے اور سب جملہ کہہ دیا، اور انہوں نے بعد میں معافی مانگی، تو میں اتنا غمزدہ تھا کہ میں فوری طور پر اس کا جواب نہیں دے سکا، میں یہاں آیا۔ اتنے میں اتنی بات ہوئی تھی کہ یہاں سے صدیق اکبر کیا ہے آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا تو کہا کہ صدیق آج کسی سے لڑائی کر کے آئے ہیں، آج کسی سے لڑائی کر کے آئے۔ اپنے دوست کو اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے اللہ کے رسول، جیسے ہی چہرہ دیکھا بغیر پوچھے کہنے لگے صدیق آج کسی سے لڑائی کر کے آئے۔ جب قریب آئے کہا کہ صدیق کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کیا ہے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور میں چاہتا ہوں کہ عمر معاف کر دے، اور میں نے معافی مانگی اور عمر اتنے غمزدہ تھے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا۔ بس یہ شکایت نہیں بلکہ یہ کہنے میں آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، اور وہ حضرت عمر کی طرف غصے سے دیکھنے لگے، تو حضرت ابو بکر نلدون کی شکل میں آ گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول عمر کی خطا نہیں، عمر کی خطا نہیں، میری خطا ہے، میری خطا ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ میری وجہ سے تم ابو بکر کو معاف نہیں کرو گے عمر، کیونکہ ابو بکر وہ ہے جو مجھے ہر تکلیف میں ساتھ دیتا ہے، اتنا پیارا ہے مجھے صدیق۔ حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ کیا اخوت، کیا رواداری، کیا محبتیں تھیں، کس طرح ملنساری تھی صحابہ کے اندر۔ کہاں گیا معاشرہ، کہاں گئی وہ سوسائٹی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی طبیعتیں کہاں گئی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی وہ طبیعتیں کہاں گئی ہماری؟ صرف سننے کے لیے رہ گئی ہیں، عمل سے خالی ہے۔ کیوں نہیں اپناتے ان اخلاق کو؟ خالی سنت کے مطابق نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا ہی ہے، معاشرتی عمل سنت کے مطابق نہیں کرنا ہے، گھریلو زندگی سنت کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہیں عمل کر لیتے؟ حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ پوری صحیح سندوں کے ساتھ مذکور ہے بخاری کے اندر۔ کہاں غفاری قبیلے کے سب سے بڑے سردار ابو ذر غفاری، اور کہاں ایک بہت ہی کیا ہے ایسا نچلے طبقے سے جو کہ غلام کہلاتا تھا، وہاں سے حضرت بلال۔ ہاں ایک مرتبہ انہوں نے صرف اتنا نکل گیا زبان سے، کیونکہ کالے تھے نا جی، حبشی تھے، تو زبان سے نکل گیا اے کالی کے بیٹے۔ حبشی تھے تو زبان سے وہ بھی کیا نیت سے نہیں، بے ساختہ نکل گیا، اے کالی کلوٹی کے بیٹے، یہ الفاظ تھے اے کالے۔ حضرت بلال کو بڑا رنج پہنچا اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اس طرح کہا ہے ابو ذر نے۔ اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا کہ جب ابو ذر آئے فرمایا کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر کیا ابھی تک تیرے اندر جاہلیت ہے؟ یا اللہ کہاں جاہلیت، کہاں صرف ایک لفظ، ان کے زبان سے صرف اتنا نکلا کہ کالی کلوٹی کے بیٹے، یعنی ماں کو گالی دی تھی انہوں نے، بس وہ بھی نسب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت ہے، بس اس کا سننا تھا۔ وہ رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول میں منا کے چھوڑوں گا بلال کو، اور بلال غصے میں وہاں سے نکل کے جا رہے تھے۔ ایک ادنا ترین غلام، یہ غفاری قبیلے کا سردار بلال کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا بلال معاف کر دو، بلال معاف کر دو، بلال معاف کر دو، حتیٰ کہ بلال بھی اس وقت اتنے غصے میں تھے کہ وہ آگے چلتے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر نے اپنے کلے کو زمین پہ یوں لگا کے کہا کہ بلال اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تب کہیں جا کے حضرت بلال نے کہا کہ میں نے معاف کیا، کیونکہ تمہاری ناراضگی سے رسول ناراض ہوتے ہیں، رسول کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کہاں بلال، کہاں ابو ذر؟ لیکن اسلام کے اندر اخوت، رواداری، عزت، احترام اللہ کے رسول نے اتنا دیا کہ کسی شے کا وہ مقام نہیں۔ معاشرے کے اندر اس حیثیت سے ایک دوسرے کا مان ہو، ایک دوسرے کی عزت ہو، تو یاد رکھو ہمارے معاشرے کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج سب گیم کھیلنے والے اس واسطے کھیل رہے ہیں کہ ہمارے دل پہلے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح کاٹے، جوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کبھی کوئی غلطی ہو جائے، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جائے تو دیکھو اصلاح کر دیا کرو تم ایک دوسرے کی۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم فرمایا کہ دیکھو انما المؤمنون اخوہ، تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ مومن مرد مومن مردوں کے بھائی ہیں، مومن عورتیں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں۔
اور اسی طرح ایک ایمانی رشتہ مومن مرد مومن عورتیں بھی بھائی بہن کی طرح ہیں، اور مومن عورتیں مومن مرد بھی بھائی بہن کی طرح ہیں۔ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، دیکھو تم ایک دوسرے کے کیا ہے، اولیاء ہو، دوست ہو، تم دشمن نہیں ہو۔ دین کے معاملے میں مل کے کام کرو، اخوت رواداری سے کام کرو، تم سب ایک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک عمارت کی طرح ہو، جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح تم بھی کیا ہے، ایک دوسرے سے مل کر کیا ہے، ایک پورے کے پوری بنیاد بن سکتے ہو، تمہاری مضبوط ترین ایک دیوار ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھو، اس پر بھی عمل کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ دیکھو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا ٹھٹا مذاق نہ اڑاؤ، عورتیں ایک دوسرے کا عورت کا مذاق نہ اڑائیں، مرد ایک دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں۔ معاشرے میں مذاق بہت بری چیز ہے، اور مذاق میں بھی وہ مذاق جو جھوٹ بول کے ہنسایا جاتا ہے، اس سے بدترین چیز ہے۔ ہاں یاد رکھو، کسی کو طنز کرنا، مذاق کرنا اچھا نہیں ہے۔ مذاق صرف وہی اچھا ہے جو سنجیدہ ہوتا ہے، علمی ہوتا ہے۔ ایسا مذاق جائز ہے جس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو حقیر کیا جا رہا ہے، کسی کو کیا ہے طنز کیا جا رہا ہے، تو وہ مذاق نہیں ہے، وہ ظلم ہے اس کے اوپر۔ آگا جی کانا، سچ میں کانا ہے وہ، لیکن آپ نے اس واسطے بولا کہ لوگ ہنسیں گے، ارے آیا دیکھو یہ کالا، 4 لوگ ہنسے، یاد رکھو یہ گناہ ہے، خواہ وہ کالا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اس کے اندر وہ صفت ہو تبھی بھی مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، خواہ خواتین ہو خواہ مرد ہو، دونوں کے لیے فرمایا۔ اور فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہ پکارو، اور اسی طرح ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنا اس حیثیت سے اتنا برا ہے کہ تم اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو اس کا گناہ ویسے ہی ہے جیسے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ ہے معاشرتی طور پر چند احکامات، اس سے زیادہ کیا ہے مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ پھر کبھی ہو تو اس کی دوسری قسم میں رکھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔